میں جانتا ہوں تم مجھ سے نہیں ڈرتی، پر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی تو مجھ سے بہت ڈرتے ہیں۔ عالیہ کے کان کے قریب سرگوشی کی تو عالیہ جو کرسی سے بندھی تھی بری طرح جھٹپٹانے لگی۔ گھٹیا انسان، میرے ہاتھ کھولو، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ میرے گھر والوں کو چھوڑ دو ورنہ… وہ خوفزدہ تھی۔ ورنہ میں تمہاری دھمکی سے نہیں ڈرتا، پر تم جانتی ہو میں دھمکی نہیں دیتا، اس لیے نکاح نامے پر دستخط کرو ورنہ… وہ پراسرار سا مسکرایا۔ وہ جانتی تھی مقابل اس کی سوچ سے زیادہ خطرناک تھا۔ جب ہی اندھیرے کمرے میں وہ جانے کب سے بند پڑی تھی، اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آتی اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد وہ اپنے اوسان کھونے لگتی تھی۔ کمرے میں اندھیرے کا راج تھا، یہاں تک کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ آج جب ہوش میں آ رہی تھی، دہشت سے اس کا دل پھٹنے لگتا تھا۔ وہ مدد کے لیے آوازیں دیتی ہوش کھو دیتی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ ہوش میں آئی۔ اس نے اندھیرے کمرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں تھی، اسے یہاں کون لے کر آیا تھا، مگر وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے نکالو۔ عالیہ نے پوری جان سے چیخنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ہاتھ کرسی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے پیر بھی بہت سختی سے باندھے گئے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ اپنے ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کر رہی تھی تو تکلیف سے اس کی چیخیں نکل رہی تھی۔ عالیہ کی آنکھوں سے بے بسی سے آنسو روا ہو گئے۔ عالیہ کو اس وقت خود سے زیادہ اپنے ماں باپ کی فکر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں آئے کتنی دیر ہو چکی ہے۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ دہشت کے مارے عالیہ کا سانس تک رک گیا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ عالیہ نے ہمت جمع کرتے کمرے میں آنے والے شخص سے سوال کیا تھا، مگر سوال کرتے ہوئے عالیہ کا لہجہ بری طرح سے لڑکھڑایا تھا۔ وہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس شخص کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر سامنے ہنوز خاموشی تھی۔ کمرے میں اس قدر خاموشی تھی کہ عالیہ کی تیزی سے چلتی ہوئی سانسوں کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اسی اثنا میں پورا کمرہ روشن ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عالیہ کی آنکھیں چندیاں سی گئیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ اس کے سامنے المیر ملک کھڑا تھا۔ عالیہ کی سانسیں جیسے رک سی گئی تھیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں دوبارہ اس شخص کو دیکھے گی۔ المیر ملک کی نظریں بھی عالیہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ عالیہ کی آنکھیں رو کر سوج چکی تھیں۔ یکدم ہی عالیہ کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس نے نفرت سے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ المیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے عالیہ سے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا ہوا عالیہ کی جانب گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، مگر تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ المیر نے سرد لہجے میں عالیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ عالیہ نے ضبط سے المیر کی طرف دیکھا۔ مجھے یہاں سے جانے دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ عالیہ نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولنے کی ناکام کوشش کرتے کہا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بالکل نہیں ڈرتی، تمہاری اسی ادا پر تو میں دل و جان سے گھائل ہوا تھا۔ المیر نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے ماں باپ بہن بھائی مجھ سے بہت ڈرتے ہیں۔ عالیہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کرسی سے بندھی عالیہ بری طرح جھٹپٹانے لگی تھی۔ گھٹیا انسان، میرے ہاتھ کھولو ورنہ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، عالیہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تھا۔ میرے گھر والوں کو چھوڑ دو ورنہ… عالیہ کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی المیر نے سختی سے عالیہ کا جبڑا دبوچا تھا۔ ورنہ کیا؟ المیر نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا تھا۔ میں تمہاری دھمکی سے نہیں ڈرتا، مگر تم یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتی ہو کہ میں دھمکی نہیں دیتا، اس لیے اب ہمارا نکاح ہوگا، اور اگر تم نکاح نامے پر سائن نہیں کرو گی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر والوں کو کچھ نہ ہو تو خاموشی سے اس نکاح کے لیے حامی بھر لو، ورنہ جو ہوگا اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔
वो पुरस्कार सा मुस्कुराया था। आलिया जानती थी कि मुकाबिल सिर्फ धमकी नहीं देता था बल्कि अपनी दी गई धमकी पर अमल भी करता था। आलिया की सांसें तक रुक गई थी। वो बेबसी से अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी जो सफाकी की हर हद पार करने को तैयार था। उसकी बातों को अब आलिया को अंदाजा हो गया था कि उसके घर वाले भी महफूज नहीं हैं। आलिया के पास अलमीर से निकाह करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अलमीर ने आलिया को कमज़ोर पड़ते देख लिया। वो जानता था कि आलिया के घर वाले उसकी कमज़ोरी हैं। वो उनका नाम लेकर डरा धमका कर आलिया से कुछ भी करवा सकता था, वरना आलिया इतनी आसानी से उससे डरने वाली हरगिज नहीं थी। अलमीर अपनी जीत पर सरशार कमरे से बाहर जा चुका था। वो मौलवी और गवाहों का बंदोबस्त करने गया था, जबकि आलिया बेबसी से अपने होंठ काट कर रह गई। अलमीर को गए काफ़ी देर गुजर गई थी, मगर अब तक बाहर कोई हलचल नहीं हुई थी। इस बार कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, जैसे अलमीर को यकीन था कि अब आलिया कहीं नहीं भाग सकती। कुछ देर बाद आलिया के कमरे के बाहर से कुछ जानी पहचानी सी आवाज़ें सुनाई दी। एक लम्हे के लिए वो उन आवाज़ों को शनाख्त नहीं कर सकी, मगर अगले ही पल जब उसके दिमाग ने उसे ये पैगाम पहुंचाया कि ये आवाज़ें तो उसके घर वालों की हैं, तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। खौफ से उसकी निगाहें दरवाजे पर जम कर रह गई थी। आलिया ने एक बार खुद को फिर छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। इसी असना में अलमीर कमरे में आया था। उसने आलिया को झटपटाते हुए देख लिया था। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और उसने आलिया की कुर्सी से बंधे हुए हाथ खोल दिए। आलिया के हाथ कुर्सी से इस कदर सख्ती से बांधे गए थे कि उसकी कलाइयां सुर्ख पड़ चुकी थीं। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर क्या चाहते हो? मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें इस तरह से रुस्वा करने पर तुले हो? वो गुस्से से फट पड़ी थी। सूजी सूजी आंखें और कपकपाते होंठ। वो किसी का भी ईमान पल भर के लिए डगमगा सकती थी, मगर वो अलमीर मलिक के दिल पर राज करने के लिए नहीं बनी थी। अलमीर मलिक तो उससे उसके घर वालों से बदला लेने के लिए उससे निकाह कर रहा था। आलिया ने अलमीर का गिरेबान पकड़ा। अलमीर ने जब्त से एक नज़र उसके हाथों को देखा। उसकी कलाइयों पर सुर्ख धारियां बनी हुई थी, यूं जैसे उसकी कलाइयों में खून जम सा गया हो। हाथ हटाओ मेरे गिरेबान से। जब वो बोला तो उसकी आवाज़ सर थी। एक पल के लिए आलिया भी घबरा गई। क्यों हाथ हटाऊं? तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो और मैं तुम्हारा गिरेबान भी नहीं पकड़ सकती, आलिया ने सिसकी भरते हुए कहा था। अलमीर ने आलिया की दोनों कलाइयां पकड़कर उसे एक झटके से खुद से दूर किया। मैं इससे ज़्यादा तुम्हारा ड्रामा नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए बेहतर है कि अपनी हद में रहो, और आइंदा मुझसे बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अलमीर ने उसका बाजू सख्ती से दबोचते उसे धमकाया था। मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती, क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो? आलिया भी पूरी जान से चीखी थी। मगर मैं तो तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि चुपचाप इस निकाह के लिए हामी भर लो। अलमीर ने अपनी जेब से गन निकाली थी। गन देखकर आलिया की आंखें खौफ से फैल गई थीं। उसे अंदाज़ा नहीं था कि अलमीर इस कदर ख़तरनाक शख्स होगा। आलिया को उस लम्हे अपनी फिक्र नहीं थी, मगर उसके घर वाले भी यहाँ मौजूद थे और वो उनकी हिफाजत पर कोई समझौता नहीं कर सकती थी। इसलिए नाचार उसे इस निकाह के लिए मानना पड़ा था। वो अलमीर के पीछे सर झुकाए बाहर आई। सामने ही उसके बूढ़े माँ बाप सोफे पर बैठे हुए थे, जबकि उनके इर्द गिर्द उसके बहन भाई मौजूद थे। अपनों को देखकर आलिया का दिल भर आया था। वो उनकी तरफ जाने लगी कि अलमीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सामने ही मौलवी साहब मौजूद थे। आलिया जानती थी कि यहाँ मौजूद सभी लोग अलमीर मलिक के सामने बेबस हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अलमीर आलिया को सामने सोफे पर बैठने का इशारा करने लगा। बेटा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। रिश्ते इस तरह से नहीं जुड़ते जिस तरह से तुम करने की कोशिश कर रहे हो। मुस्तफ़ा साहब ने एक बार फिर से अलमीर को समझाने की कोशिश की थी, मगर अलमीर ने सर्द नज़रों से उन्हें देखा था।
مصطفیٰ صاحب کی چھوٹی بیٹی نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جبکہ عالیہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ سکتی۔ یہ بات تو آپ کو اپنی بیٹی کو سمجھانی چاہیے تھی، جو شادی والے دن گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے تو ایک پل کے لیے بھی آپ کی اور میری عزت کا لحاظ نہیں کیا، پھر آپ مجھ سے کیسے اس بات کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ المیر نے کاٹ دار لہجے میں ان سے سوال کیا۔ المیر کی بات سن کر مصطفیٰ صاحب کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ عالیہ کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ میں اپنی بیٹی کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں، مگر ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو، ہم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مصطفیٰ صاحب نے کانپتے ہوئے ہاتھ المیر کے سامنے جوڑ دیے۔ عالیہ کو لگا جہاں کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی تھی، وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، المیر نے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے کہا۔ عالیہ نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچی۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا، وہ اپنے گھر والوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ المیر ملک کے نکاح میں آ چکی تھی۔ اس درد اور اذیت کا کوئی مداوا نہیں تھا، سب کچھ جیسے وہیں تھم سا گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو گناہ اس نے کیا نہیں تھا، اس کی سزا اسے اس طرح سے ملے گی۔ المیر، جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے، تم عالیہ سے نکاح کر چکے ہو، شاید اب تمہارے دل کو سکون مل گیا ہوگا، مصطفیٰ صاحب نے غمگین لہجے میں المیر سے کہا۔ المیر اپنے ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھنے لگا۔ اب عالیہ کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دو، گھر آ کر اسے عزت سے رخصت کروا کر لے جانا، مصطفیٰ صاحب نے عالیہ کے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، اب عالیہ میرے نکاح میں ہے اور میری بیوی ہے، اور یہ میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، اس لیے آپ اس خیال کو دل سے نکال دیں کہ عالیہ میری اجازت کے بغیر آپ لوگوں کے ساتھ جائے گی۔ المیر نے درست لہجے میں مصطفیٰ صاحب سے کہا اور ان کے پیچھے کھڑے ایک آدمی کو مخاطب کر کے کہا، مصطفیٰ صاحب اور ان کی فیملی کو حفاظت سے گھر چھوڑاؤ، اور آئندہ کے بعد یہ لوگ مجھے اس گھر کے آس پاس بھی نہ دکھیں۔ المیر کا سرد لہجہ بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ مصطفیٰ صاحب بے بس ہو گئے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو بچانے کی خاطر دوسری بیٹی کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ مصطفیٰ صاحب اور باقی گھر والے واپس لوٹ چکے تھے۔ عالیہ اب تک وہیں تنہا بیٹھی تھی، وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ المیر بھی جانے کہاں چلا گیا تھا، وہ شاید عالیہ کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ عالیہ گھٹنوں میں سر چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عالیہ کو لگا کہ وہ یہاں تنہا ہے اور ابھی وہ جی بھر کر رو سکتی ہے۔ وہ المیر کے سامنے رو کر خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ المیر وہیں موجود ہے۔ وہ لاؤنج کے پچھلے سرے پر بنے اوپن کچن میں کھڑا پانی پی رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر عالیہ کو پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا۔ المیر نے بے اختیار اپنے ماتھے کو چھوا اور پھر گلاس میں پانی انڈیل کر وہ لاؤنج تک پہنچا تھا۔ عالیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود پانی کے گلاس کو دیکھا۔ مجھے تمہاری اس جھوٹی ہمدردی کی ہرگز بھی ضرورت نہیں، عالیہ نے نفرت سے کہتے چہرہ موڑ لیا۔ المیر نے بگڑے ہوئے تیوروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جو کچھ تمہاری بہن نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تمہارا یعنی میرے سامنے زبان چلانا ہرگز نہیں بنتا۔ المیر نے بہت کچھ جٹاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ میری بہن نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، پھر مجھے کیوں تم نے ان سب میں گھسیٹا؟ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کس بات کی سزا دی گئی ہے؟ شدت غم سے عالیہ کو اپنی ہی آواز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ المیر جس کا ضبط جواب دے گیا تھا، اس کی سختی سے عالیہ کی کلائی تھامی تھی۔ عالیہ کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس لڑکی کی بہن ہو جس نے بھرے مجمع میں میری محبت میرے منہ پر ماری تھی۔
اسے ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ ان سب کے بعد مجھ پر کیا گزرے گی، میں کس طرح سے لوگوں کا سامنا کروں گا۔ لوگ مجھ پر ہنستے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جس کی دلہن اسے شادی والے روز چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس لڑکی کی بہن ہو جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، المیر نے پوری قوت سے چیختے ہوئے کہا تھا۔ عالیہ کو اپنا دل دہلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے آج سے پہلے المیر کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر جب سے زوبیہ اسے چھوڑ کر گئی تھی وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ زوبیہ اور المیر کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ وہ سالوں تک دونوں ایک ساتھ رہے تھے۔ دونوں کے گھر والے ان کے رشتے سے بخوبی واقف تھے، کسی کو بھی ان کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ المیر زوبیہ کو اپنی ماں سے ملوا چکا تھا، انہیں بھی نازک سی زوبیہ پسند آئی تھی۔ دوسری جانب زوبیہ کے گھر والے بھی المیر سے مل کر بہت متاثر ہوئے تھے۔ جلد ہی دونوں کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی اور دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، مگر آہستہ آہستہ زوبیہ کا رویہ المیر کے ساتھ بدلنے لگا۔ المیر اس کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا کرتا تھا۔ وہ زوبیہ پر چاہ کر بھی شک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ چند ہی دنوں میں ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ ان دونوں کا 5 سال کا ساتھ تھا، تو وہ کیسے اس پر شک کر سکتا تھا؟ جب بھی المیر کے دل میں شک اپنی جگہ بنانے لگتا تو وہ خود کو ہی لعنت ملامت کر کے اس سوچ کو جھٹک دیا کرتا۔ وہ زوبیہ کے بارے میں کبھی کچھ غلط نہیں سوچ سکتا تھا، مگر کافی دنوں سے اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی کہ سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا دکھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ غلط ضرور ہے، مگر کہاں غلط ہو رہا تھا؟ آخر کار المیر کو سرا نہیں مل رہا تھا۔ زوبیہ اس کی پہلی محبت تھی، وہ کیسے اس کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچ سکتا تھا؟ جب بھی یہ سوچیں اسے تنگ کرنے لگتی تو المیر خود کو ہی لعنت ملامت کرتا۔ اس نے زوبیہ سے سچی محبت کی تھی اور وہ اپنی محبت پر اپنی ہی بری نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ دن المیر کے لیے قیامت کا دن تھا جب اس نے زوبیہ کو کسی غیر شخص کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی اس پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ المیر اس وقت اس ریسٹورنٹ کے باہر موجود تھا، جس کی شیشے کی دیواروں کے پار اسے زوبیہ کسی غیر شخص کے ساتھ بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ المیر کے ذہن میں بجلیاں سی گوندنے لگی، مگر وہ اب بھی زوبیہ کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اس نے اسی لمحے وہیں کھڑے کھڑے زوبیہ کے موبائل پر کال کی تھی۔ وہ زوبیہ کی حرکات و سکنات واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ زوبیہ نے اسے اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور اسکرین پر المیر کا نام جگمگاتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے لاپرواہی سے موبائل ایک جانب رکھ دیا۔ اس کے سامنے بیٹھے شخص نے آنے والی کال کے بارے میں شاید استفسار کیا تھا۔ وہ ان دونوں کی باتیں تو سن نہیں سکتا تھا، مگر وہ زوبیہ سے بہت اچھے سے واقف تھا کہ وہ کیوں اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ المیر نے ایک بار پھر سے زوبیہ کے موبائل پر کال کی۔ اس بار زوبیہ نے جھنجھلا کر فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ المیر، اگر میں فون نہیں اٹھا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میں مصروف ہوں گی۔ کیوں تم مجھے بار بار فون کر رہے ہو؟ زوبیہ نے بے انتہا بدتمیزی سے اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ زوبیہ، تم اس وقت کہاں ہو؟ المیر نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ میں اس وقت اپنے گھر میں ہوں، اور کہاں ہوں گی؟ زوبیہ نے پورے اعتماد کے ساتھ جھوٹ کا سہارا لیا۔ اب میں فون رکھ رہی ہوں، اور اب دوبارہ مجھے فون کر کے پریشان مت کرنا۔ میں جب فری ہوں گی خود تمہیں فون کر لوں گی۔ زوبیہ نے اپنی بات کر کے فون رکھ دیا، جبکہ المیر حیران پریشان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ زوبیہ اس سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے، وہ اسے سچ بھی تو بتا سکتی تھی۔ المیر ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، وہ تنگ ذہن ہرگز نہیں تھا، یہ بات زوبیہ بھی جانتی تھی، مگر جانے زوبیہ اس سے کیا چھپا رہی تھی۔ وہ اس وقت زوبیہ کے سامنے جا کر اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے واپس گھر آ گیا، مگر گھر آ کر بھی اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ وہ زوبیہ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا،
مگر اس وقت اسے خود سے زیادہ زوبیا کا خیال تھا۔ چند ہی دنوں میں ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ اپنے دل میں کسی بھی غلط فہمی کو کوئی جگہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب 2 دن تک زوبیا اور المیر کی بات نہیں ہوئی۔ آخرکار المیر نے خود ہی زوبیا کو فون کیا، مگر زوبیا کا فون مصروف جا رہا تھا۔ آخرکار کافی دیر بعد زوبیا نے المیر کو فون کیا اور چند باتیں کر کے فون رکھ دیا۔ اب بھی زوبیا کا رویہ المیر کی سمجھ سے بالکل بالا تر تھا۔ آخرکار ایک دن المیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ زوبیا، میں تمہیں پچھلے 3 دن سے نوٹ کر رہا ہوں، تم میرا فون اٹھانا تک گوارا نہیں کر رہی، المیر نے ضبط سے زوبیا سے کہا۔ ہاں، تو اس میں اتنی بدتمیزی سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تمیز سے بھی تو کہہ سکتے ہو، زوبیا نے بدتمیزی کی انتہا کرتے المیر سے کہا۔ المیر نے اپنے کان سے فون ہٹا کر حیرانی سے فون کی اسکرین کی جانب دیکھا۔ المیر نے نرم لہجے میں زوبیا سے کہا۔ نہ ہی المیر کا لہجہ برا تھا اور نہ ہی اس کی آواز اونچی تھی۔ زوبیا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسے بات کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں ایسا کچھ نہیں کہا، المیر نے حتی الامکان نرم لہجے میں زوبیا سے کہا، مگر زوبیا کا دماغ پہلے ہی 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کہاں المیر کی کوئی بات سننے والی تھی۔ المیر، میرا اس وقت تم سے بات کرنے کا بالکل موڈ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم بعد میں بات کریں، زوبیا نے خشک لہجے میں کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ المیر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اماں ان دنوں المیر کی شادی کے لیے گاؤں سے آئی ہوئی تھی، وہی شادی کی ساری تیاریاں کر رہی تھی۔ انہوں نے المیر سے کہا تھا کہ وہ زوبیا کو فون کر لے۔ وہ زوبیا کے لیے شادی کا ڈریس اور جیولری اس کی پسند سے لینا چاہتی تھی، مگر زوبیا کا ان سب چیزوں میں انٹرسٹ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس طرح سے کر رہی تھی جیسے اس کی نہیں کسی اور کی شادی ہو رہی ہو۔ اس کے بعد بھی المیر نے کئی بار زوبیا کو فون کرنے کی کوشش کی۔ زیادہ تر زوبیا کا فون مصروف جا رہا ہوتا، اور اگر کبھی بیل جاتی بھی تو زوبیا فون اٹھانے کی ہرگز زحمت نہ کرتی۔ المیر نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کی ساری شاپنگ اپنی پسند سے کر لیں۔ اماں نے غور سے المیر کا بجھا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ بھی کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ المیر کو جیسے کوئی پریشانی اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ انہوں نے کئی بار المیر سے پوچھا بھی تھا، مگر المیر انہیں ہر بار نرمی سے ٹال جایا کرتا۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، المیر اور زوبیا میں دوریاں بڑھتی جا رہی تھیں، اور المیر کا ذہن کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ آخرکار المیر اور زوبیا کی شادی کا دن آن پہنچا۔ بارات سے 1 ہفتہ پہلے ان دونوں کا نکاح تھا، مگر المیر نہیں جانتا تھا کہ یہ دن اس کے لیے ایک سیاہ دن کے سوا کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ زوبیا اپنے نکاح کے روز گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ کسی اور سے محبت کرنے لگی تھی اور اسی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ المیر جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ زوبیا نے المیر کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ المیر کو لگا جیسے سارے لوگ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ زوبیا 5 سال کی محبت المیر کے منہ پر مار کر گئی تھی۔ زوبیا نے گھر سے جانے سے پہلے ایک بار بھی المیر کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی اس نے اپنے گھر والوں کے بارے میں ایک بار بھی سوچا تھا۔ اس نے صرف اپنے بارے میں سوچا تھا، اور جانے کس کے ساتھ گھر سے چلی گئی۔ مگر اس روز کے بعد سے المیر چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے بے جھجک زوبیا کو تلاش کیا، مگر جانے زوبیا کہاں چلی گئی تھی۔ اس کا سرا المیر کے ہاتھ نہیں آ سکا۔ اب بھی المیر زوبیا کے گھر کے باہر موجود تھا۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے دن رات کی پرواہ کیے بغیر اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ آج بھی وہ اسی لیے زوبیا کے گھر آیا تھا۔ ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ابھی تک زوبیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ المیر نے بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ مصطفیٰ صاحب سے کہا۔ اس 1 ماہ میں مصطفیٰ صاحب بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ بیٹی کی جدائی نے ان کی صحت پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ کہیں آپ لوگ مجھ سے جھوٹ تو نہیں کہہ رہے؟ زوبیا کو گھر سے بھگانے میں آپ لوگوں کا ہاتھ تو نہیں ہے؟
अलमीर इस वक्त गुस्से और बेबसी की इंतहा पर पहुंचा हुआ था। ये पिछले 1 माह से इस घर का मामूल बन गया था। अलमीर हर दूसरे तीसरे दिन उनके घर में आकर एक हंगामा खड़ा कर दिया करता और मुस्तफ़ा साहब सर झुकाए अलमीर की सारी बातें सुनने पर मजबूर थे। उनकी बेटी उनके चेहरे पर कालक मल कर घर से चली गई थी। वो कैसे किसी के सामने सर उठा सकते थे, इसलिए वो अलमीर के सामने सर झुकाए बेबसी से बैठे रहते। ये सब कुछ आलिया की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उस रोज़ भी अलमीर उनके घर आकर हंगामा कर रहा था, मुस्तफ़ा साहब को डरा धमका रहा था, उन्हें जलील कर रहा था। मगर आज आलिया अलमीर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। कब तक तुम मेरे बाबा को इस तरह जलील करते रहोगे? हम लोग ज़ूबिया के बारे में कुछ नहीं जानते। हम नहीं जानते हैं कि वो कहाँ चली गई है, और ये भी नहीं जानते कि कब वापस आएगी। इसलिए प्लीज़ तुम हमारा पीछा छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी वजह से बाबा की तबीयत खराब हो रही है। आलिया ने गुस्से और बेबसी से अलमीर से कहा। अलमीर ने गुस्से से उस छोटी सी लड़की की जानिब देखा जो अपनी आंखों में नफरत और तैश लिए उसे घूर रही थी। बहू ज़ूबिया की कॉपी थी। अलमीर को एक लम्हे के लिए आलिया से भी नफरत हुई थी। तुम्हारी बहन इसी घर से भागी है और तुम्हें कुछ पता नहीं चला, ये कैसे हो सकता है? अलमीर ने जांचती हुई नजरों से आलिया की तरफ देखते कहा। अलमीर की बात सुनकर आलिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हम लोगों में से कोई नहीं जानता कि ज़ूबिया इतना बड़ा कदम उठाएगी, इसलिए रोज रोज हमारे घर आकर इस तरह का तमाशा करना बंद कर दो। हम लोग अब थक चुके हैं। जिस रोज ज़ूबिया का पता चला उस रोज हम लोग खुद तुम्हें बुला लेंगे, इसलिए अब हमारा पीछा करना बंद कर दो और हमें अपने घर में सुकून से रहने दो। आलिया ने भी अलमीर की आंखों में आंखें डालते कहा था। अलमीर को इस छोटी सी लड़की की जुर्रत एक आंख नहीं भाई थी। मैंने तुमसे बात नहीं की और बेहतर है कि तुम इस मामले से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे साथ इससे बुरा सलूक करूंगा। अलमीर ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया था। मैं तुम्हारी इन धमकियों से नहीं डरती, इसलिए बेहतर है कि मेरे घर से निकलो और अब हम लोगों को डराने धमकाने मत आना, वरना मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। आलिया ने भी उसे वार्न किया था। अलमीर ने गैज़ो गज़ब से उसकी जानिब देखा और बगैर कुछ भी कहे घर से निकल गया। मगर उस वक्त आलिया नहीं जानती थी कि अलमीर के जहन में क्या चल रहा है। वो खामोशी से वहां से वापस आ गया था, मगर इंतकाम की आग उसे किसी पल चैन लेने नहीं दे रही थी और उसका पूरा वजूद आंखें शोलों की लपेट में था। और फिर अलमीर ने आलिया को उसके घर से अगवा करवा लिया और अब आलिया उसके निकाह में आ चुकी थी। वो कुछ ना करके भी कसूरवार ठहरी थी। ज़ूबिया के किए की सज़ा उसका मुकद्दर बन गई थी। आलिया अपनी किस्मत पर जितना रोती कम था। अलमीर के लिए उसके दिल में नफरत मज़ीद बढ़ गई थी। अलमीर ने अपने इंतकाम का निशाना आलिया को बनाया, इस बात से बेखबर कि आलिया तो मासूम थी। वो आलिया को भी ज़ूबिया की तरह ही समझ रहा था। मैं ज़्यादा देर तुम्हारे ये ड्रामे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर है ये रोना धोना बंद करो और तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि जितना जल्दी हो सके इस हकीकत को कबूल कर लो। अलमीर ने सख्त लहजे में आलिया से कहा और घर से निकल गया। उसे घर में एक अजीब सी घुटन होने लगी थी। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था, मगर इस वक्त अपनी ज़मीर की आवाज़ को वो हरगिज़ सुनना नहीं चाहता था। वो बहरा बन जाना चाहता था। वो अपने वजूद से ही भागना चाहता था। वो ऐसा तो हरगिज़ भी नहीं था कि किसी मासूम पर जुल्म करता। ये तो उसकी फितरत ही नहीं थी। वो मासूम नहीं है। वो उसी लड़की की बहन है जिसने मुझे धोखा दिया। 5 साल तक मुझसे मोहब्बत का झूठ बोला। हमारे निकाह वाले दिन किसी और के साथ भाग गई। मैं ये सब कैसे भूल जाऊं? सड़क के बीच में खड़ा होकर वो दीवानों की तरह चिल्ला रहा था और एक जानिब उसका ज़मीर खड़ा उसे अफसोस से देख रहा था। दिल का दर्द
जब हद से सिवा हुआ तो वो गाड़ी से टेक लगा कर बैठ गया और फिर दोनों हाथों में अपने बाल दबोच कर फूट फूट कर रो दिया। इस वक्त अगर अलमीर को कोई देख लेता तो उसे इसके हाल पर तरस आ जाता, मगर अलमीर ने खुद पर सर्द महरी का खौल बहुत सख्ती से चढ़ा लिया था और किसी को भी अपने अंदर झांकने की हरगिज भी इजाज़त नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद वो वहाँ से उठा और घर की जानिब गया। वो घर में दाखिल हुआ तो हर जानिब अंधेरा फैला हुआ था। वो सीधा अपने कमरे में गया, मगर कमरे में जाकर उसे एहसास हुआ कि अब वो इस कमरे में अकेला हरगिज नहीं है। आलिया उसके बेड पर सो रही थी। अलमीर ने हैरानी से उस लड़की को देखा था जो कुछ देर पहले तो उससे निकाह हो जाने की वजह से बहुत बुरी तरह से रो रही थी और अब इतने इत्मीनान से उसके कमरे में सो रही थी। अलमीर सर झटक कर रह गया। सुबह जब अलमीर की आंख खुली तो उसे घर में गैर मामूली चहल पहल का एहसास हुआ। वो काफ़ी देर तक खाली दिमाग के साथ लेटा छत को घूरता रहा और फिर उसने अपने बराबर में देखा तो वहाँ आलिया मौजूद नहीं थी। अलबत्ता कमरे के बाहर से उसकी बातें करने की आवाज़ें ज़रूर आ रही थीं। अलमीर हैरानी से अपनी जगह से उठकर बैठ गया। आलिया इतनी सुबह किससे बातें कर सकती थी? इस घर में इस वक्त उन दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। घर के मुलाजिम भी इस वक्त सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद थे। अलमीर पैरों में स्लीपर्स डालता बाहर आया तो चंद लम्हों के लिए साकित सा रुक गया। सामने उसकी अम्मा सोफे पर बैठी हुई थी और उनके बराबर में आलिया बैठी उनसे दुनिया जहान की बातें करने में मसरूफ थी। ये देखकर अलमीर कितने ही पल अपनी जगह से हिल नहीं सका था। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी अम्मा तक उसके निकाह की खबर पहुंच जाएगी। उसने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियां भींची। ज़रूर इस घर का ही कोई मुलाजिम था जिसने अम्मा तक ये खबर पहुंचाई थी। अलमीर ने उस मुलाजिम से बाद में निमटने का फैसला किया। फिलहाल तो उसके सामने अम्मा बैठी हुई थी। अभी उसे उनके सवालों का सामना करना था। वो अपने अंदर हिम्मत जमा करता आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? अलमीर ने उनके बराबर में बैठते उनके गिर्द अपने बाजू हमायल किए थे। अम्मा ने नाराज नजरों से अलमीर की तरफ देखा, मगर मुंह से कुछ नहीं बोली थी, जबकि आलिया ने अलमीर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। अलमीर, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। अम्मा ने अलमीर की तरफ देखते हुए सर्द लहजे में कहा। अलमीर का सर खुद ब खुद झुक गया। अगर ज़ूबिया निकाह से गई थी तो इसमें आलिया का क्या कसूर था? क्यों उससे ज़बरदस्ती निकाह किया? अम्मा अब जिरह पर उतर आई थी, जबकि अलमीर पर शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो गुस्से में आकर बहुत बड़ा कदम उठा चुका था। खैर, अब जो हुआ वो हो चुका है। अब तुम दोनों को इस रिश्ते को दिल से निभाना है। अम्मा ने आलिया के सर पर हाथ फेरते कहा था। अलमीर आलिया को देख कर रह गया। उसके सामने तो उसकी ज़बान बहुत चलती थी और अब अम्मा के सामने यूं बैठी थी जैसे उसके मुंह में ज़बान ही ना हो। कुछ देर बाद अम्मा कुरान के लिए उठकर चली गई तो आलिया भी नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। क्या जादू कर दिया है तुमने मेरी अम्मा पर? अलमीर ने मशकूक लहजे में आलिया से पूछा। आलिया ने नजरें उठाकर अलमीर की सिमत देखा। वही जादू जो मैं तुम पर भी कर दूंगी। हमारी शादी हो गई है और अब तुम मेरे शौहर हो। मैंने सोचा है अब जब रिश्ता बन ही गया है तो इसे दिल से निभाना भी चाहिए। आलिया ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछालते हुए कहा और वहां से उठकर चली गई। अलमीर उसे घूर कर रह गया। ये लड़की उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। वो पल पल अपना रंग बदलती थी। अलमीर अपना सर थाम कर रह गया। उसे एहसास हो गया था कि वो गुस्से में आकर बहुत बड़ा कदम उठा चुका है। जहन से जब धुंध के बादल छटे तो उसे सब कुछ वाज़ेह दिखाई देने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उन दोनों का निकाह हो चुका था और उन दोनों का निकाह जिस हालत में भी हुआ था, मगर अब आलिया इस रिश्ते को निभाने का इरादा कर चुकी थी। वक्त हर जख्म का मरहम है।
धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। अलमीर का रवैया भी आलिया के साथ वक्त के साथ साथ ठीक हो रहा था। इन सब में आलिया का हाथ था। अगर वो सब्र और बर्दाश्त से काम ना लेती तो शायद ये रिश्ता 2 दिन भी ना चल पाता। उसने अपनी समझ बूझ से अलमीर को इस तकलीफ से निकाला था। यहाँ तक कि अलमीर भूल चुका था कि कोई ज़ोबिया भी कभी उसकी ज़िंदगी में आई थी। मगर आलिया नहीं जानती थी कि एक तूफान खड़ा उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अगर उसने बर वक्त समझ बूझ से काम नहीं लिया तो ये तूफान उसके आशियाने को किसी तिनके की मानिंद बिखेर कर रख देगा। आज आलिया काफ़ी दिनों बाद मिलने अपने घर आई थी। मुस्तफ़ा साहब उसे अपने घर में खुश देखकर बहुत खुश थे। आलिया को खुश और मुतमईन देखकर उनकी सारी परेशानी हवा हो गई थी। आलिया, तुम खुश हो ना? मुस्तफ़ा साहब ने आलिया को गले लगाते सवाल किया था। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आलिया ने मुस्कुराकर उन्हें जवाब दिया था। अलमीर का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है ना? मुस्तफ़ा साहब की परेशानी ख़त्म नहीं हो पा रही थी। बाबा, आप क्यों फिक्र करते हैं? अलमीर का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, बस आप परेशान मत हो। आलिया ने उनका हाथ थाम कर उन्हें यकीन दिलाया। शाम में अलमीर भी आलिया को लेने आ गया था। अलमीर और आलिया को एक साथ खुश देखकर मुस्तफ़ा साहब बहुत खुश थे। उन्होंने उसी लम्हे दिल से अपनी बेटी के खुश रहने की दुआ की थी। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। उसी वक्त सब लोग टीवी लाउंज में मौजूद थे और खुशगपियों में मसरूफ़ थे। आलिया की छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला और अंदर आने वाली शख्सियात को देखकर हर कोई सांस तक लेना भूल गया। ज़ोबिया उनके सामने पूरे 6 माह बाद खड़ी थी। आलिया बेख्तियार अपनी जगह से खड़ी हुई, जबकि अलमीर साकित सा ज़ोबिया को देख रहा था। सबसे पहले मुस्तफ़ा साहब होश में आए। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? एक बार हमारे मुंह पर कालक मलकर तुम्हें सुकून नहीं मिला, जो अब दोबारा इस घर की दहलीज पर आ गई हो? मुस्तफ़ा साहब ज़ोबिया पर बुरी तरह से गरजे थे। बाबा, मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत थी। मेरे पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जिस पर यकीन करके मैं घर से चली गई थी, वो शख्स मुझे छोड़कर चला गया है। ज़ोबिया ने बेतहाशा रोते हुए हकीकत बता दी थी। आलिया ने बेख्तियार गहरा सांस भरा। जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। इस घर से जाने से पहले तुम्हें एक बार भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया था? ज़ोबिया की माँ ने उसके बाजू से झंझोड़ कर कहा। मुझे माफ़ कर दें, मैं गलत थी। मैं उस शख्स की मोहब्बत में अंधी हो गई थी, मैं कुछ भी समझ नहीं सकी थी। ज़ोबिया ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा था, मगर वहां मौजूद सभी लोगों ने उसकी जानिब से मुंह फेर लिया। अलमीर, तुम तो मेरी बात का यकीन करो, तुम तो मोहब्बत करते हो। देखो, मैं वापस आ गई हूं, हम शादी करते हैं और एक साथ बहुत खुश रहेंगे। ज़ोबिया ने अलमीर की जानिब बढ़ते हुए उसका बाजू थामते हुए कहा था। अलमीर साकित सा खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई तासुर नहीं था, चेहरा भी बेतासुर था, यहाँ तक कि वो ज़ोबिया की जानिब भी नहीं देख रहा था। जबकि आलिया अपनी आंखों में खौफ समाए अलमीर की जानिब देख रही थी। बहुत मुश्किलों से वो उसे ज़िंदगी की जानिब वापस लेकर आई थी। बहुत मुश्किलों से वो ज़ोबिया का दिया हुआ ज़ख्म भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा था। फिर ज़ोबिया क्यों उसके ज़ख्म कुरेदने वापस आ गई थी? ज़ोबिया को बिल्कुल खबर नहीं थी कि आलिया और अलमीर की शादी हो गई थी। वो तो अब तक यही समझ रही थी कि अलमीर उसके इंतज़ार में बैठा होगा। अलमीर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मेरी जानिब क्यों नहीं देख रहे? ज़ोबिया ने अलमीर का बाजू झंझोड़ते हुए कहा था, मगर अलमीर साकित सा खड़ा रहा। उसने ज़ब्त से अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, जो अब उसके सामने खड़ी अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी। वही मोहब्बत जिसे वो ठुकरा कर इस घर से चली गई थी। अपने निकाह के रोज़ किसी और शख्स के साथ घर से फरार हो गई थी और अब कैसे
وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سب کہہ سکتی تھی؟ عالیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ بہت مشکلوں سے اس نے اپنے آشیانے کو تنکا تنکا کر کے جوڑا تھا۔ وہ اسے کیسے بھی کرنے دے سکتی تھی؟ پہلے ہی اس نے زوبیہ کے کیے کی سزا پائی تھی، اور اب المیر کو کھو کر وہ اپنے مقدر میں دکھ اور تکلیفیں نہیں بھر سکتی تھی۔ اسے آج اپنے لیے کوئی نہ کوئی قدم لازمی اٹھانا تھا، ورنہ ساری زندگی کا پچھتاوا اس کا مقدر ہوتا۔ المیر، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، ہم خوش رہیں گے، میرا یقین کرو۔ زوبی المیر کا بازو تھامے اسے منانے میں مصروف تھی، جبکہ المیر کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھیں اور عالیہ کی نظریں المیر کے چہرے کے پتھریرے تاثرات میں الجھی ہوئی تھیں، اور پھر المیر کی نظریں اٹھ کر عالیہ کی نظروں سے ٹکرائیں۔ المیر کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ عالیہ اپنی جگہ سے آگے بڑھی اور المیر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ زوبیہ نے پلٹ کر حیرانی سے عالیہ کو دیکھا۔ چند لمحوں تک عالیہ اور المیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ عالیہ نے نرمی سے زوبیہ کا ہاتھ تھاما تھا اور المیر کے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ زوبیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکی تھی۔ زوبیہ، المیر سے دور رہو، اب تم المیر پر سارے حق کھو چکی ہو۔ عالیہ نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عالیہ، تم اس معاملے سے دور رہو، میں المیر سے بات کر رہی ہوں۔ تم کون ہوتی ہو مجھے بتانے والی کہ میرا المیر پر کوئی حق ہے یا نہیں؟ زوبیہ نے بگڑے ہوئے تیوروں سے عالیہ کو اس معاملے سے دور رہنے کو کہا۔ زوبیہ کی بات سن کر عالیہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ میں المیر کی بیوی ہوں اور اسی حق سے میں تمہیں روک رہی ہوں۔ المیر میرے شوہر ہیں اور میں ان کے نکاح میں ہوں، اور میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی دوسری عورت میرے شوہر پر اس طرح سے اپنا حق جمائے۔ اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ میرے شوہر سے دور رہو، عالیہ نے سرد لہجے میں زوبیہ سے کہا تھا۔ زوبیہ کا وجود پل بھر میں آندھیوں کی زد میں آ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ جو بات عالیہ کہہ رہی تھی وہ چاہ کر بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ المیر مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، زوبیہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ المیر، گھر چلتے ہیں، عالیہ نے زوبیہ کی جانب دیکھ کر نظر انداز کر کے المیر کو مخاطب کر کے کہا، اور المیر کا ہاتھ پورے حق سے تھاما۔ المیر، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ زوبیہ المیر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ المیر نے مٹھیاں بھینچے ضبط سے زوبیہ کو دیکھا اور پھر عالیہ کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا۔ عالیہ کا دل یکدم دھڑکنا بھول گیا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تم ہمارے نکاح والے دن مجھے چھوڑ کر گئی تھی، المیر نے سرد لہجے میں زوبیہ سے کہا۔ المیر کے لہجے کی ٹھنڈک زوبیہ کو اپنی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہوئی۔ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ 5 سالوں سے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تمہیں ان گزرے 5 سالوں کا ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا؟ المیر نے زوبیہ کے سفید چہرے پر نظریں جمائے کہا۔ المیر، پلیز بس کر دو، میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، مگر مجھے میری غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دو، میں تمہارے لیے واپس آئی ہوں۔ زوبیہ نے المیر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ زوبیہ، تم میرے لیے واپس نہیں آئی، بلکہ اس لیے واپس آئی ہو کہ اس لڑکے نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اب تم نے سوچا ہوگا ایک بے وقوف تو ہے ہی جو تمہاری رات تک رہا ہوگا، اسی کے پاس واپس لوٹ جاتی ہوں۔ المیر نے زوبیہ کو آئینہ دکھایا اور عالیہ کا ہاتھ اس بار مضبوطی سے تھاما تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، عالیہ نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم آئندہ میرا نام بھی اپنی زبان پر مت لانا۔ المیر نے سختی سے اسے سمجھایا اور پھر عالیہ کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکل آیا۔